حسنین کریمین کے نانا سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بابا کی ایک بہت پیاری حدیث پاک سناتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں ایک دن کا روزہ رکھو، جو چاہے وہ روزہ رکھو۔ ایک دن کے روزے کا حکم دیا، کس نے؟ سیدہ فاطمہ کے بابا نے۔ سبحان اللہ، وہ حضور اس نبی نے حکم دیا جس نبی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، اس نبی نے حکم دیا جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر میں ماں باپ جیسی نعمت کو عطا کیا، اس نبی نے حکم دیا جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، سورج کو پیدا فرمایا، چاند کو پیدا فرمایا، اور اللہ کے نبی نے اس نبی نے فرمایا جس نبی کے صدقے میں پوری دنیا چمکنے دھمکنے لگی۔ فاضل بریلی بھی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اس نبی نے ارشاد فرمایا، راوی کون ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں آقا نے فرمایا ایک دن کا روزہ رکھو، جو چاہے ایک دن کا روزہ رکھے اور میری اجازت کے بغیر کوئی روزہ افطار نہیں کرے گا۔ روزہ رکھا لوگوں نے، مردوں نے بھی عورتوں نے بھی روزہ رکھا۔ ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا روزہ تو پورا ہوا، آپ اجازت دیجئے کہ میں روزہ افطار کر لوں؟ اور حضور کا کیا فرمان تھا؟ حضور کا فرمان جب تک میں اجازت نہ دوں۔ پھر شخص آتے رہے پوچھتے رہے یا رسول اللہ، لیکن حضور نے کیا فرمایا تھا؟ جب تک میں اجازت نہ دوں۔ ایک شخص آیا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر میں دو عورتوں نے روزہ رکھا ہے اور آپ کی بارگاہ میں آپ کے سامنے آنے سے شرماتی ہیں، آپ کے پاس آپ کے سامنے سے آنے سے شرماتی ہیں، یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے کہ وہ روزہ افطار کر لیں۔ اللہ اکبر! جب میرے مصطفیٰ نے اتنا سنا تو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کن عورتوں کی بات کر رہے ہو؟ کہا میرے گھر کی دو عورتیں ہیں، انہوں نے روزہ رکھا ہے کہ آپ کی اجازت ہے کہ وہ روزہ افطار کر لیں؟ میرے مصطفیٰ نے منہ پھیر لیا۔ پھر وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اجازت تو دیجئے، میرے مصطفیٰ نے پھر منہ پھیر لیا۔ پھر کہتا ہے یا رسول اللہ اجازت دیجئے، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کن عورتوں کی بات کر رہے ہو؟ ارے وہ عورتیں تو اپنے مردار بھائی کا پورا دن گوشت کھاتی ہیں، وہ روزہ کیسے رکھ سکتی ہیں؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میری گھر کی عورتوں نے روزہ رکھا ہے، انہوں نے کوئی گوشت نہیں کھایا، انہوں نے کوئی رزق نہیں کھایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ارے ان عورتوں نے چگلی کی ہے، وہ چغل خوری کرتی ہیں، اور چغل خوری کا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے اپنے سگے بھائی کا مردار بھائی کا گوشت کھا لیا، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جا اپنے گھر چلا جا اور ان عورتوں سے کہ وہ الٹی کر دیں، یعنی کہ کیا کر دیں۔ اللہ اکبر! اب وہ دوڑا دوڑا اپنے گھر آیا ہے، اپنی گھر کی عورتوں سے کہتا ہے، ان دونوں عورتوں سے کہتا ہے اے میری گھر کی عورتوں سنو، مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تم الٹی کر دو، تم کیا کر دو؟ کہا ہم نے تو روزہ رکھا ہے۔ کہا تم کرو تو صحیح۔ جیسے ہی انہوں نے الٹی کری ہے تو ان کی الٹی میں یعنی کہ ان کی کیا میں جب اس نے الٹی کی ہے تو گوشت کے لوتھڑے آ رہے تھے۔ اللہ اکبر! پھر میرے نبی کی بارگاہ میں آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے اپنی گھر کی عورتوں کو الٹی کرا دی ہے، کیا کرا دی ہے؟ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اگر آج تیرے گھر کی عورتیں الٹی نہیں کرتی، کیا نہیں کرتی، تو یہی آگ تیرے عورتوں کے جسم کو جلا دیتی۔ پتہ یہ چلا چغل خوری کا بہت بڑا گناہ ہے۔ چغل خوری کرنے والی عورتوں کو چاہیے چغل خوری میں نہ پڑے۔ اگر کسی کی بات ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسم کے اندر اتنا طاقتور دل دیا ہے تو اس کے سامنے جو بات کہنی اس کے سامنے کہیں، لیکن اس کی چغلی نہ کریں، اس کی برائی نہ کریں۔ اگر تم ان سے کہو گے تو یہ نصیحت ہوگی، دوسروں سے کہو گے تو اس میں گناہ میں داخل ہو جاؤ گی۔ کنیز فاطمہ جب تم بن جاؤ گی تو تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، تمہارے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ حسنین کریمین کی امی سیدہ فاطمہ کی جب تم کنیزیں بن جاؤ گی، جب اس دنیا سے جاؤ تو تمہارے پاس میں قرآن کی تلاوت بھی ہونی چاہیے، نماز کی پابندی بھی ہونی چاہیے، تم نے مصطفیٰ پر جو درود پاک پڑھا ہوگا وہ بھی ہونا چاہیے۔ تم سیدہ فاطمہ کی کنیزیں جب کہلاؤ گی، جب ان کے نقش قدم پر چلو گی، قسم خدا کی کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا۔ چغل خوری کے پاس نہ جائیں،
चुगल खोरी से बचें। कोई बात कहनी है, जिस्म के अंदर अगर इतना बड़ा जिगरा है, उसके सामने कहो, उसके सामने कहो। क्यों बुराइयों पर तुली हुई हो, क्यों गुनाहों में मुलव्वस हो। आज हमारे घर के अंदर नमाज का माहौल पैदा नहीं होता, आज हमारे घर की कनीज़े फातिमा बनने तैयार नहीं। बस इसे तो बुराई चाहिए। बहरहाल ज्यादा लंबी बात ना करते हुए बस मुख्तसर ये है कि कनीज़े फातिमा होकर मर जाना, वफादारे फातिमा होकर मर जाना, लेकिन गद्दार फातिमा होकर मत मरना। अगर गद्दार फातिमा होकर मर गई, न कब्र में राहत मिलेगी, न मैदान महशर में राहत मिलेगी। बारहा कहता हूं, नमाजों की पाबंदी करें, घर के अंदर दीनी माहौल पैदा करें, वरना याद रखना मुसीबतें परेशानियां आज हमारे तुम्हारी निगाहों के सामने हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।